تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کو حیرت انگیز موڑ دینا ہوتا ہے تب وہ تمہیں تہجد تک لے آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے نوازنا ہوتا ہے پھر وہ تمہیں اپنی عبادت کے ذریعے مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ تہجد کا صلہ صرف اور صرف کن ہے۔ تہجد کی طاقتوں کے سامنے کوئی بھی چیز ٹک نہیں سکتی، تمہارا مقدر بھی نہیں۔ دعا بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ اس وقت میں بندہ اپنے رب کو مناتا ہے جب تک کہ رب راضی نہیں ہو جاتا۔ انکار تو اللہ تعالیٰ کے در پر ہے ہی نہیں۔ جو تم نے مانگ لیا وہ مل گیا۔ یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ نہیں توڑتے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی چاہت سے جوڑ دیتا ہے۔ کیا یاد نہیں تمہیں اللہ کے وعدے؟ اسی توکل کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو۔ اللہ کی تدبیریں تمہاری سب آزمائشوں سے بڑی ہیں۔ تھک کر دعاؤں سے پیچھے مت ہٹ جانا بلکہ دعاؤں پر ڈٹ جانا، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، اور پھر اس صبر کے بعد تمہارے لیے وہ معجزے ہیں جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم اپنا ہر درد بھول جاؤ گے۔ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا۔ تب آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں اور دل تھکنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ ہے، پھر تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اب تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جس کے لیے تم بے چین ہو رہے ہو، رو رہے ہو۔ جب حالات بد سے بھی بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں تب معجزے ہوتے ہیں، اور دعاؤں کے جواب دے کر دل مطمئن کر جاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مانگو مجھ سے میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اور پھر تمہیں کبھی ان چیز کی طلب غمزدہ نہیں کرے گی جس کے لیے تم پریشان ہو، تکلیف میں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، اور پھر اس صبر کے بعد تمہارے لیے وہ معجزے ہیں جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم اپنا ہر درد بھول جاؤ گے۔ جن دعاؤں کو مانگتے مانگتے تم تھک چکے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ایک کن کا آغاز ہے۔ توکل یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، توکل تو یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے معجزوں کا تب بھی انتظار کرو جب ہر امید ختم ہو چکی ہو۔ اللہ تعالیٰ تو دل میں رہتا ہے نا، پھر دعاؤں کے پورا ہونے کی جو امید اب تک تمہارے دل کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ توکل تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے انکار نہ کرو جب مقدر تمہیں ہرا چکا ہو۔ توکل تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کی حکمتوں پر یقین رکھو جب تم درد سے ٹوٹ چکے ہو۔ پھر دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھیج کر تمہیں دکھائے گا کہ اللہ توکل رکھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ تم ہمیشہ اللہ کے جواب کا، اس کے اشارے کا انتظار کرتے ہو۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے تو نہیں لایا کہ تم اس سے بدگمان ہو جاؤ۔ اب جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دعاؤں میں الجھائے ہوئے ہے اور تمہارے سر کو سجدے میں جھکائے ہوئے ہے، اس نے تمہیں چن کر خاص کر لیا ہے، اپنے قریب کر لیا ہے۔ اس وقت میں تم یہ سوچنے لگو کہ شاید اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعائیں سنی ہی نہیں۔ اگر تھک گئے ہو تو پھر بھی ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ کو بتاؤ کہ تم اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے جو جلد بازی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تم اس کی آزمائشوں پہ پورا اترو، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ تمہارے یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے۔ یقین کی ساری راہیں بند کر کے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کتنا یقین رکھتے ہو۔ وہ ہر اس چیز سے تمہاری آزمائش کرتا ہے جس کو کھونے سے تم ڈرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے
جن کا تمہارے نزدیک کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ جب تم صبر سے اللہ تعالیٰ کے کن کا انتظار کرتے ہو، پھر تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایسی بارش ہوتی ہے جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو، اور پھر تم پر وہ وقت بھی آئے گا جب تم مسکرا کر کہو گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یوں خوش کر دیا جیسا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ انشاءاللہ وہ القادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر درد رات بھر تمہیں سونے نہیں دیتا تو جان لو اللہ تعالیٰ منتظر ہے تمہارا۔ تو بس پھر صبر کرو، یہ اللہ ہی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں ملا اور یہ کیوں نہ ملا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے اور برے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا ہے۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو چھن جائے وہ لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو واپس لے آتا ہے تمہارے پاس۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔